پاکستان چین کو جو واجب الادا ادائیگیاں ہیں اس کی دینے کی سخت نہیں رکھتی۔ پاکستان کی معیشت، پاکستان کے خزانے میں اس بات کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ ادائیگیاں کر سکے۔ دوسری جانب پاکستان کی معیشت، معاشی ترقی وہ اس مہنگی ترین بجلی کی متحمل نہیں ہو سکتی جس میں کہ 80 روپے فی یونٹ تک بجلی کی قیمت ہو چکی ہے۔ پاکستان کی بنیادی ضرورت یہ ہے، پہلی ضرورت یہ ہے کہ کسی صورت سے پاکستان کو ان قرضوں کی ادائیگی مؤخر کر دی جائے یا پاکستان کا چائنیز ڈیٹ جو ہے وہ ری پروفائلنگ اس کی ہو جائے، 10 سال کے بجائے ہم 20 سال میں وہ دے سکیں۔ واضح طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آپشنز دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے اب اس صورتحال سے نمٹا جائے، جس میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ سی پیک کے تحت ان آئی پی پیز کو پاکستان خود لے لے، خود خرید لے، اس کے لیے منصوبہ بنائے اور کم از کم جو 17% ڈالرائز ریٹرن ہے، کیپیسٹی پیمنٹس ہیں اور یہ تمام جو اس کی فائنینشیل چارجز ہیں، اس سے کسی صورت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس پر ایک مستند و ماہرانہ رائے حاصل کریں گے اور اس کے لیے سی پیک معاملات کے علاوہ معاشی امور کے 2 بار پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اب ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ چین سے ابھی تک ہمیں کوئی بہت ہی ڈیسائسو قسم کا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا ہے، یہ وجہ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ اب ہم اپنے آپشنز کو غور کر رہے ہیں، ذرا آپ نظر ڈالیں کہ پاکستان کے پاس اس صورتحال میں کیا آپشنز ہیں۔ شکریہ کامران بھائی۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ ہم دینا چھوڑ دیں اور ان آئی پی پیز کو، تو یہ یاد رکھیے گا کہ 450 ارب روپیہ ہم جو سرکولر ڈیٹ کے 2200 ارب روپیہ دیتے ہیں، اس میں سے 450 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نیوکلیئر پلانٹس کے دیتے ہیں۔ اور اس وقت بھی جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک نیوکلیئر پلانٹ چشمہ 5 بن رہا ہے۔ تو اگر ہم نیوکلیئر کے پیسے دینا چھوڑ دیں گے تو چائنا کیا کنٹینیو کرے گا 5واں نیوکلیئر چشمہ 5 کو؟ اور یہ نیوکلیئر پلانٹس جو تھے وہ ہم نے بہت سارے اسٹریٹجک ریزنز کی وجہ سے بھی لیے ہوئے تھے، تو کیا اس کے پیسے نہیں دینے چاہیے؟ اسی طرح ہائیڈل ہے، 282 ارب روپیہ آپ کو ہائیڈل کا دینا پڑتا ہے، وہ سارے کے سارا چین کا تو نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی آپ مومن ڈیم بھی بنوا رہے ہیں اور دیامیر بادشاہ بھی بنا رہے ہیں جس کی فائنینسنگ آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو مومن ڈیم کی اور دیامیر بادشاہ کی آگے کون کنسٹرکشن کر کے دے گا؟ امپورٹڈ کول پہ اور لوکل کول پہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایک آدھ کول کا پلانٹ زیادہ ہے، تقریباً 700 ارب روپے آپ کو دینے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو 700 ارب روپے جو امپورٹڈ کول پہ دیتے ہیں، تو کول کی بجلی جو ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہے کمپیئر ٹو، مثال کے طور پہ ونڈ ہے، اس کی بجلی بہت مہنگی ہے، سولر کی بجلی بہت مہنگی ہے، بگاس کی بجلی بہت مہنگی ہے، نیوکلیئر کی بجلی بھی بہت مہنگی ہے۔ تو ہم کو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم یہ پیسے نہیں دیں گے۔ جو آپ نے ایک بڑی اچھی تجویز کی ہے ابتدائیے میں اپنے دی ہے کہ بھئی ان کے آپ ٹرمز بڑھا دیجئے، اور یہ بالکل آئی تھنک کہ آپ بات کر سکتے ہیں چائنیز کمپنیز سے یا چائنیز گورنمنٹ سے کہ جو ہم کو اگلے 5-6 سال میں پیمنٹس کرنی ہے وہ ہم 8-9 سال میں پیمنٹ کر دیں گے۔ اس کی تھوڑی سی ٹرمز کو بڑھا دو تو تھوڑی سی آسانی ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ لیکن بھائی یہ بتائیے گا کہ خالی کہنے سے تو نہیں ہوگا نا، ہمارے پاس ایک پلان ہونا چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ری پروفائل اتنا کر دو کہ 5 سال کے بجائے ہم 8 سال میں دے دیں گے، مگر اس کے لیے ایک پلان چاہیے۔ یہ بھی فرمائیے کہ کیا یہ کوئی پلان ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ہم 17% کم از کم ڈالرائز ریٹرن بھی دیتے رہیں، کیپیسٹی پیمنٹس بھی دیتے رہیں، 4.5% پلس لائبور انٹرسٹ پیمنٹ بھی کرتے رہیں؟ یہ کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ وہ بھی خالی کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونے والا نا سر۔ اس کو ہم نے بہرحال ایک چائنیز بھی بولیں گے کہ ورکیبل پلان لاؤ، اور کیا اگر آپ ہوں تو کیا آپ ورکیبل پلان جو ہے وہ آپ ڈویبل دے سکتے ہیں؟ اور یہ جو پاکستان کی معیشت پہ 70 روپے اور 80 روپے کی 70 روپے یونٹ کی جو بجلی ہے، یہ عوام اور یہ کاروبار جو ہے کیا یہ مسلسل سہ سکتا ہے؟ سر دیکھیں کامران بھائی، اس سے پہلے کہ ہم چائنیز کو جا کے کہیں کہ ہم آپ کے پیسے نہیں دیں گے، تو ہم کو تھوڑی سی اپنی غلطیاں بھی سدھارنی چاہیے نا۔ اس وقت بھی جو ہے وہ آپ 4 سے 5 روپے خرچ کر رہے ہیں پر یونٹ بجلی کی ترسیل اور تقسیم میں، صرف امپلائی کاسٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جو چوری ہو گئی، جو بجلی لائن لاس ہو گئی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو آپ کے سی پی پی اے کا ڈسکوس کے جو امپلائیز ہیں وہ آپ کو 4 سے 5 روپے کاسٹ کر رہے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے میرے خیال سے۔ اس کے بعد یہ کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے تھے۔
ہم نے تو وہ بھی چائنیز کا قصور نہیں ہے، یہ ہماری پالیسی کا سکم ہے نا کہ ہم 30,000 میگا واٹ 32,000 میگا واٹ کی سمر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے اور صرف 10,000 میگا واٹ کی ونٹر میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری پالیسی کا سکم ہے نا کہ آج بھی سندھ کے اندر جو ونڈ پاور لگا ہے وہ آپ کو صفر میں بجلی دے رہا ہے، لیکن آپ اس سے لے نہیں پا رہے کیونکہ آپ کے پاس ٹرانسمیشن کیبل نہیں ہے۔ یہ چائنیز کا قصور تو نہیں ہے نا، یہ کسی اور کا قصور تو نہیں ہے، یہ تو میرا اور آپ کا اور میرے ملک کا قصور ہے نا، ہمارے پالیسی میکرز کا قصور ہے، ہماری انتظامیہ کا قصور ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ تو بالکل ہے، مگر ہمارے پاس تو اب ٹائم نہیں ہے نا، اب تو یہ بالکل پہلے وہ ڈیفر تو ہو اور اس کے بعد کی بات ہو سکتی۔ دوسری چیز ایک اور بڑی کریٹیکل بات ہے جو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جی کہ چائنیز سیکیورٹی، چائنیز سٹیزنز کی آبویسلی ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اب اس کی حوالے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں کوئی چینی بھی بیچارہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں ہر روز، تو وہ بھی اس کو کسی کو خدا نہ خواستہ ایک بار پھر کچھ ہو گیا تو پھر یہ ایک کتنا بڑا ہمارے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اب چین اس معاملے میں تو کسی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہے۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ تو چائنیز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا لانگ ٹرم پرسپیکٹو تھا اور کچھ مطلب یہ کہ بڑا انلائٹنڈ پرسپیکٹو تھا، ورنہ آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد ساری ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ہر لوگوں کو بلا لیا تھا باہر، تو چائنیز تو اتنی مرتبہ گوادر میں متعدد اٹیکس ہوئے ہیں، کراچی میں اٹیکس ہوئے ہیں، دیامیر کے پاس اٹیکس ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی چائنیز آج بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یہ فرض تو ہمارا ہے نا، ہم اس لیے تو سی پیک سے نہیں نکل سکتے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ تمہارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر چائنیز کے پاس جانا ہے تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک پلان لے کے جائیں کہ دیکھو تمہارے پیسے ہم تم کو دیں گے، 8 سال میں نہیں دے سکیں گے، 15 سال میں دے دیں گے، یہ بات آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ تو انہوں نے پہلے دیا ہوا ہے، آپ مزید کنسیشنل انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں۔ لیکن سر آپ یہ یاد رکھیے کہ 35% ہمارا لون چائنا سے ہے، 65% لون ہمارا، 10% لون سعودی عرب وغیرہ سے ہے، 8-10%، اور 55-60% لون ہمارا ویسٹرن کنٹریز سے ہے۔ مگر وہ ویسٹرن کنٹریز تو اگر ہم چائنا کو مرید الزام ٹھہراتے ہیں ہمارے ڈیٹ ٹریپ ہونے میں، تو پھر ویسٹرن کنٹریز بھی ہم کو ان سے ڈبل لون دیا ہوا ہے۔ اور یہ بھی بات دیکھیے کہ آج بھی چائنا کے جو بینکس ہیں، وہ ایشین انفراسٹرکچر بینک، وہ آج بھی ہم کو لون دیتا ہے۔ سو مطلب اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ ہم جا کے اچانک جو ہے وہ کہہ دیں کہ ہم اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اب ہم آپشنز دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہی آپشن بھی ہے کہ یہ چائنیز آئی پی پیز وغیرہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ پاکستان ایکوائر کرے اور اس کے لیے ایک ڈیٹ ریز کرے، اور پھر اس کے ذریعے کم از کم ہم جو یہ فائنینشیل چارجز ہیں، میسو فائنینشیل چارجز ہیں، اس سے تو کسی صورت سے جان چھڑائیں، اور اس آپشن کو ہم ایکسرسائز کیا ہم کر سکتے ہیں؟ سوری سر، یہ نہیں کر سکتے معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ہم خرید لیں ان سے تو آپ کو ان کے پیسے دینے پڑیں گے، آپ کے پاس کس دینے کے تو پیسے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا ڈیٹ ریز کریں۔ اس وقت آپ کو ڈیٹ کون دے گا؟ ایک مغربی ملک نے، ایک مغربی پرائیویٹ کمرشل بینک نے ہم کو $1 کا لون نہیں دیا ہے کتنے عرصے سے، 10-15 سال سے۔ اگر آپ کو کسی نے لون دیا ہے اس دوران کسی کمرشل بینک نے، تو چائنیز کمرشل بینکس نے دیا ہے، یا آپ کو مڈل ایسٹرن بینکس نے لون دیا ہے، اب مڈل ایسٹرن بینکوں نے بھی لون واپس لے لیے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ماں سوائے اس کے کہ اگر ہم کسی کو کہیں سعودی عرب کو یا UAE کو یا کوئی اور کہ آپ آ کے چائنیز پلانٹس خرید لیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی یا پاکستانی جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کا کوئی کنسورشیم خرید لے، ان کو اگر کوئی فورن ڈیٹ لے اور بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہم نے پلیج کروانی ہوں گی تو ہم کچھ لے سکتے ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان اس وقت اگر بانڈ شانڈ اگر نکالے گا تو اتنے پیسوں کا بانڈ ہم نہیں نکال سکتے، 15-20 بلین ڈالرز کا، کہ جو ہم جس سے وسائل سے ہم یہ خرید سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود تھے۔